ایاز امیر کو میں 35 سال سے جانتا ہوں. میرے اس نے تنقید کی, میرے مذاق اڑایا اس نے ان 35 سالوں میں, لیکن میں نے ہمیشہ ایاز امیر کی عزت کی. جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا, میں آج اس پلیٹ فارم سے ایک تو اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. جس طرح لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے, خوف دلوایا جا رہا ہے, میں آج خاص ایاز امیر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ایاز امیر کو میں 35 سال سے جانتا ہوں. میرے اس نے تنقید کی, میرے مذاق اڑایا اس نے ان 35 سالوں میں, لیکن میں نے ہمیشہ ایاز امیر کی عزت کی, کیونکہ اس نے کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا. وہ ایک سچا آدمی ہے, وہ ایک ایسا دانشور ہے جو ایک قوم کا اثاثہ ہوتا ہے. اس کو کوئی لفافہ خرید نہیں سکتا. ایاز امیر وہ آدمی ہے جو اپنی پوری کوشش کرتا ہے اپنی لکھائی سے کہ کسی طرح میری قوم کی اصلاحات ہو جائے. تو جو اسے کل جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا, میں آج اس پلیٹ فارم سے ایک تو اس کی سخت مذمت کرتا ہوں, اور میں دوسرا آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ لوگوں کو اس طرح خوف دلوا کے آپ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کریں گے, کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا. جو بھی یہ سمجھ رہا ہے وہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتا, بلکہ یہ قوم اور زیادہ غصے میں آئے گی, اور اس کا آخر میں ملک کو نقصان ہوگا. جو آج صحافیوں سے ہو رہا ہے, عمران ریاض کے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہیں, صابر شاکر ملک سے باہر گیا ہوا ہے, سمیع ابراہیم کے اوپر FIR. یعنی یہ کیا اس ملک میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ غدار ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری قوم جانتی ہے کہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی اصلاحات کے لیے اپنے قلم کو استعمال کرتے ہیں, اپنی آواز کو استعمال کرتے ہیں. تو میں اپنے اداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے, اس سے یہ رکنے نہیں لگا. ہم سب کے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہیں. میرے اوپر کوئی 13-14 FIR ہیں, میری پارٹی کے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں. اس سے کوئی ڈرنے نہیں لگا. قوم یہ خوف کا بت توڑ چکی ہے. قوم پیچھے نہیں ہٹنے لگی. جو مرضی آپ کریں گے, مزید ملک کو اور اندھیرے میں دھکیلتے رہیں گے. ہماری معیشت, مجھے یہ بتائیں نوجوانوں, یہ ذرا سنیں پاکستانیوں, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق ہمارے آخری 2 سالوں میں پاکستان کی جو معیشت تھی وہ 17 سال میں سب سے بہترین ہماری معیشت کی پرفارمنس تھی. سارا پاکستان اکنامک سروے جو حکومت نے نکالا ہے اس کے مطابق ہر چیز میں, انڈسٹری میں, زراعت میں, ایکسپورٹس میں, ٹیکس کلیکشن میں, روزگار میں, ہر چیز میں ہماری حکومت اوپر جا رہی تھی. تو جب انہوں نے اس کو اوپر ہمارے لے کے آئے, یہ 2 مہینے میں جو انہوں نے ہماری معیشت کا حال کیا, آج ہماری معیشت نیچے اور مہنگائی اوپر.
انہوں نے ساری قوم کو کہا کہ جناب مہنگائی کی وجہ سے یہ حکومت کو جانا چاہیے. ہم نے جب تھوڑی سی کہا کہ یہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں تیل کی قیمت اوپر کرنی پڑ رہی ہے, تو انہوں نے کیا کہا ذرا یہ سنیں. انہوں نے کیا کہا یہ سنیں ذرا. تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر کمی کرنی چاہیے. اس لیے 70 روپے فی لیٹر اگر آپ تیل کی قیمت کم کر دیں تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں. آج پیٹرول 138 روپے لیٹر پیٹرول کون ہے؟ یہ کہنا کہ پوری دنیا کے اندر یہ چیز مہنگائی ہے وہ غلط ہے. انفلیشن ہوتا ہے آپ کی جب انرجی مہنگی ہوتی ہے, جب آپ پیٹرول مہنگا کرتے ہیں, جب آپ بجلی مہنگی کرتے ہیں. 12 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کے لیے مہنگائی کی لہر لے کر آئے گا. اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے. اس کے اوپر 30 روپے لیوی لگنی چاہیے تھی, تو 70 اور 30 یعنی کہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے. 150 روپیہ ڈیزل کا بڑھانا پڑے گا اور 100 روپیہ پیٹرول کا بڑھانا پڑے گا. جو ہم نے یہ پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے, جو ڈیزل کی پرائز بڑھائی ہے, اس سے پاکستان کو دیوالی سے بچایا ہے. دوسرا بغیر کسی کو بتائے تیل پہ سبسڈی دی. کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل پہ جو ہے وہ سبسڈی دے رہا ہے؟ پچھلی حکومت نے تیل اور پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں آسمان سے باتیں کر رہی تھی, مگر انہوں نے تیل اور اس کے پیٹرول کی قیمتیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور وہ آسمان سے باتیں ان کی قیمتیں کر رہی تھیں اور ہیں, اب اور بھی بڑھ گئی ہیں. انہوں نے قیمتیں کم کر دی, اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے. پہلے کہہ رہے تھے کہ جی بڑا انہوں نے 12 روپے تیل بڑھایا, تیل کی قیمت بہت زیادہ مہنگائی کر دی, اور اقتدار میں آ کے کہتے جی انہوں نے تو تیل کی پیٹرول کی قیمت کم کی ہوئی تھی. پہلے کہہ رہے تھے کہ میں یہ صرف آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ مہنگائی ان کا مسئلہ نہیں تھا, مہنگائی مسئلہ نہیں تھا, انہوں نے اپنی چوری بچھا دی تھی. این آر او لینا تھا. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ آج انہوں نے جو قیمتیں بڑھائی ہیں, کہتے ہیں جی آئی ایم ایف ہے. آپ کو تو آئی ایم ایف صرف 2 مہینے تک رہا ہے. 2.5 سال آئی ایم ایف سے ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. 2.5 سال ہم آئی ایم ایف کے ساتھ تھے, اور انہوں نے جب ہمیں قیمتوں کا کہا تو آپ کے سامنے اگر وہ کلپ ہے, ہم نے 10 روپے قیمت کم کی.